لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم اور مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقل مند لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ عقل مند کون ہوتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. پھر عقل مند لوگوں کی وضاحت فرمائی کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں. عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے اپنے لیے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں. یہ قرآن مجید نے صراحتاً عقل مند لوگوں کا بیان کر دیا کہ عقل مند لوگ کون ہیں. عقل مند وہ نہیں جو کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے یا دکان بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، ذمہ دارہ بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. یہ عقل مند نہیں. عقل مند کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے. اصل بات یہ ہے کیونکہ انسان تب ہی صحیح انسان بنے گا جب وہ اللہ کو یاد رکھے گا، تو پھر اس کو اپنی اوقات یاد رہے گی. بھی جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی ذہن میں ہوگی تو پھر اپنی کمزوری، اپنا عجز اور اپنا نکما پن یہ انسان کو یاد رہے گا. تو ایسا شخص کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے. تو یہی شخص عقل مند ہے جو اپنی اوقات میں رہتا ہے، جو اس کی اوقات اللہ نے بنائی ہے اس میں رہتا ہے. اگر بالفرض کوئی شخص اپنی اوقات سے باہر جاتا ہے تو اس کو عقل مند تو نہیں کہیں گے. اس کی مثال آپ
اس دنیا کے لحاظ سے یوں سمجھ لیں، دفتر میں ایک کرسی رکھی ہوتی ہے افسر کے لیے، وہاں افسر بیٹھتا ہے، کوئی کرسی رکھی ہوتی ہے اس کے کلرک کے لیے، وہاں کلرک بیٹھتا ہے، اور کوئی کرسی رکھی ہوتی ہے چپڑاسی کے لیے، وہاں چپڑاسی بیٹھتا ہے۔ اب اگر کوئی چپڑاسی اپنی کرسی چھوڑ کر کلرک کی کرسی پہ جا بیٹھے یا افسر کی کرسی پہ جا بیٹھے تو اس کو سب بیوقوف کہیں گے، چاہے وہ کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو، اس کو بیوقوف تصور کریں گے لوگ جو اپنی کرسی چھوڑ کر اپنے کلرک یا اپنے افسر کی کرسی پہ جا بیٹھتا ہے۔ گویا اپنی اوقات میں رہنا یہ انسان کی عقل مندی کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنی اوقات کو بھول جانا، اپنے مرتبے سے اونچا سمجھنا اپنے آپ کو، یہ دراصل انسان کی بیوقوفی ہے، چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو۔ عقل مندی کا تعلق پڑھا لکھا ہونے سے نہیں ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، ہاں اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں ایسے لفظ کہ بھئی یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا بیوقوف ہے۔ گویا پڑھنا لکھنا یہ کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ انسان، یعنی انسانیت کا کمال کہتا ہوں، انسانیت کا کمال یہ ہے کہ انسان کو اپنے مرتبے کا شعور ہو، اپنے مرتبے کا شعور ہو کہ میرا اس کائنات میں کیا مرتبہ ہے۔ جس شخص کو یہ شعور ہے وہ ہے دراصل عقل مند۔ مزید مثال دیکھ لیجئے، گھر میں باپ ہے اور بیٹا ہے، اکٹھے رہتے ہیں، ماں ہے اور بیٹیاں ہیں، اکٹھی رہتی ہیں۔ اب اگر کوئی بیٹا باپ کی جگہ بیٹھے تو ہم سب اسے بیوقوف کہیں گے۔ مثال کے طور پر آسان سی بات کہ چارپائی کا ایک سرہانہ ہوتا ہے اور ایک پائنتی ہوتی ہے۔ اب کوئی بیٹا جا کر باپ کے سرہانے بیٹھ جائے، باپ پائنتی پہ بیٹھا ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بیٹے کو بیوقوف کہیں گے، چاہے اس نے کچھ بھی پڑھ لیا ہو، وہ افسر بھی لگ چکا ہو، لیکن جو پڑھا لکھا افسر بھی اپنے باپ کی پائنتی کی بجائے اپنے باپ کے سرہانے بیٹھے گا، ہم اسے بیوقوف تصور کریں گے، دیکھنے والا اسے بیوقوف کہے گا، خواہ وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی بیوقوف کہیں گے، کیونکہ باپ تو باپ ہے نا، مرتبہ باپ کا بلند ہے، بیٹے کا نہیں۔ خواہ بیٹا کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، بیٹا کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، وہ باپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک باپ کے سامنے ہے اسے بیٹا بن کے رہنا ہوگا، ماں کے سامنے ہے اسے بیٹا بن کے رہنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے یا وہ اپنے مرتبے یعنی عہدے کی وجہ سے کہ میں افسر ہو گیا ہوں، یہ سمجھ کر اپنے آپ کو ماں باپ سے اونچا سمجھنا لگے گا، تو یاد رکھیے اس کی بیوقوفی میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بیوقوفی میں کوئی شک نہیں۔ ہم شک کرتے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف آدمی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی اوقات کو یاد رکھے، اپنے مرتبے میں رہے، اپنے مرتبے سے اونچا نہ ہو۔ اب انسان کا کیا مرتبہ ہے اس کائنات میں؟ انسان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا مملوک ہے، اللہ کا مرزوق ہے، اور یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ یہ ہے مرتبہ انسان کا۔ اللہ کی مخلوق تو سارے ہی مانتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، کسی مرتبے کا بھی ہے، مالدار ہو، غریب ہو، صاحب اقتدار ہو یا سادہ آدمی ہو،
اللہ کی مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں، سب برابر اللہ کی مخلوق ہونے میں۔ اللہ کی مخلوق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ کے مملوک ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ مملوک کا معنی کہ ہمارا مالک اللہ ہے، نہ مرضی سے آئے نہ مرضی سے جائیں گے، نہ مرضی سے رہیں گے۔ بھی جب اللہ نے چاہا پیدا کیا، کسی سے نہیں پوچھا تجھے پیدا کروں یا نہ کروں، اور جو بھی مرا اللہ کے حکم سے مرا، کسی سے پوچھا نہیں گیا کہ تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ صرف اللہ کے نبی ہیں، عظیم شخصیتیں، جن سے اللہ کے فرشتے پوچھ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا مزید رہنا چاہتے ہیں؟ اور یہ مرتبہ بھی ان کو اس لیے ملا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا اصل بندہ ثابت کر دیا، اللہ کا بندہ بن کے رہے، اس مرتبے تک کہ اس سے اوپر کسی بندے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دے دیا کہ ان سے ان کی موت کے وقت پوچھا جاتا ہے، اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ لیکن کسی بھی نبی نے، یہ بھی بات ساتھ یاد رکھے، پوچھا ضرور جاتا ہے، لیکن کسی بھی نبی نے نہیں کہا کہ میں رہنا چاہتا ہوں، جانا نہیں چاہتا، کسی بھی نبی نے۔ اور یہ ان کے بندہ ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اللہ پوچھتا ہے میرے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ایک غلام تھا معیقیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو غلام ملتا آپ اسے آزاد کر دیتے کہ جاؤ بھی میری طرف سے آزاد ہو، میں نہیں غلام رکھوں گا، کسی کو غلام بنا کے نہیں رکھا، جس کو بھی رکھا آزاد کر کے رکھا۔ بلکہ جب حکم نہیں آیا تھا اس وقت بیٹا بنا کے رکھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے غلاموں میں سے پہلے غلام ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ حضرت حکیم بن حزام یہ خرید کر لائے حضرت زید بن حارثہ کو اوقاز کی منڈی سے۔ اوقاز کی منڈی سال کے بعد لگتی تھی اور 2-3 مہینے جاری رہتی تھی، حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی۔ لوگ اپنا سامان لے کے جاتے، وہاں جا کر بیچتے، پھر آتے وقت وہاں سے سامان خرید کر اپنے علاقے میں آ کر بیچتے۔ یہ اس وقت بہترین تجارتی مرکز تھا اوقاز۔ لوگ سال تک کے لیے انتظار کرتے تھے کہ اوقاز کی منڈی لگے گی پھر خریدیں گے بھائی۔ تو حضرت حکیم بن حزام نے حضرت زید بن حارثہ کو اوقاز کی منڈی سے خریدا۔ بہت ہی ذہین و فطین اور خوبصورت لڑکا تھا حضرت زید بن حارثہ، اور پھر خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا کہ جناب میں یہ آپ کے لیے لے کر لایا ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ۔ جو رتبہ حضرت خدیجہ کو ملا نا آپ کی ازواج مطہرات سے، وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ عرصہ انہوں نے آپ کے پاس گزارا، 25 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے گزارا۔ باقی ازواج مطہرات وہ اتنا عرصہ نہیں گزار سکیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
انہوں نے آپ کے ساتھ 13 سال گزارے، مثلا 13 سال حضرت سودا نے گزارے، 9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزارے، اور باقی اس سے کم ہیں، باقی اس سے کم ہیں، حتیٰ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے ساتھ آپ نے سب سے آخر میں نکاح کیا، انہوں نے صرف 4 سال آپ کے ساتھ، 4 بھی مکمل نہیں، 3.5 سال آپ کے ساتھ گزارے۔ تو سب سے زیادہ عرصہ گزارنے والی خاتون کون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ان میں خصائل بڑے عمدہ تھے، خصائل بڑے عمدہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، کبھی کسی چیز کا مطالبہ کر دیا، کبھی کوئی اعتراض کر دیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون تھیں جو حقیقتاً بیوی بن کر ہی رہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے مرتبے میں رہے، مرتبے سے اونچا نہ ہو۔ بیوی کا مرتبہ ہے خامد کے ماتحت رہے، خامد کے حکم کی پابند رہے، خامد کو تنگ نہ کرے، یہ بیوی کا مرتبہ ہے۔ اور خامد کا مرتبہ ہے کہ عورت کے تمام حقوق ادا کرے، جو کھاتا ہے اسے کھلائے، جو پہنتا ہے اسے پہنائے، اپنی وسعت اور اپنے روزی کے مطابق اپنی بیوی کو آسانیاں مہیا کرے، یہ ہے صحیح خامد۔ اگر کوئی شخص آپ تو بہترین کھاتا ہے لیکن بیوی کو کھانے کے لیے نہیں دیتا، آپ تو لیٹا رہتا ہے چارپائی پہ، بیوی کو کام پہ لگائے رکھتا ہے، خود تو چاہتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت کرے، لیکن خود اپنی بیوی کے خیالات کا خیال نہیں رکھتا ہے، یاد رکھیے وہ صحیح خامد نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اللہ کے رسول سے نہ کوئی مطالبہ کیا، نہ کبھی کوئی اعتراض کیا، کبھی بھی، بلکہ جتنا مال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہ سب اللہ کے حضور پیش کر، اپنے اللہ کے رسول کے حضور پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی مالدار خاتون تھی، سب سے زیادہ مالدار اور بڑے مرتبے والی خاتون تھی۔ ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ کو، اور بڑے بڑے خواہش مند تھے سردار کہ ہمارا نکاح ہو جائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بڑے بڑے سردار، لیکن حضرت خدیجہ کسی کو منظور نہیں کرتی تھیں اپنے لیے۔ اللہ نے ان کی قسمت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل دیکھے، ایک سفر میں بھیجا اللہ کے رسول کو مال دے کر، اپنا تجارتی، ان کا کام یہ تھا، ان کے پاس کافی مال تھا، تو تجارت کے لیے مال دے کر بھیجتی کسی کو، جاؤ تجارت کرو، واپس آ کر مجھے میرا مال دے دو، تمہیں تنخواہ تمہاری مل جائے گی، تنخواہ یا حصہ جو بھی مقرر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اللہ کے رسول کو انہوں نے بھیجا، اللہ کے رسول ان کا مال لے کر گئے، ساتھ انہوں نے ایک غلام بھی بھیجا خدمت کے لیے، کیونکہ سارا کام تو ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ غلام جس کا نام میسرہ کہا جاتا ہے، اس نے آ کر بتلایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ آدمی تو بڑے اعلیٰ خصال کا مالک ہے، اعلیٰ خصال کا مالک ہے، یہ شخص سچا ہے، دیانتدار ہے، تکبر نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ فائدہ حضرت خدیجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت سے ملا۔ باقی لوگ جاتے تھے لیکن ان میں کوئی خرابیاں تھیں، مثلا کسی میں خیانت تھی، کسی میں جھوٹ تھا، کسی میں تکبر تھا۔ تو اس قسم کے لوگوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔
یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جی میں نے دکان میں بیٹھ کر یہ مال بڑا مہنگا بیچ دیا، خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے مہنگا بیچ دیا، بڑا منافع کما لیا۔ لیکن یاد رکھیے کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ کثرت تو ہو گئی، زیادہ پیسے تو اس کے پاس آ گئے، لیکن برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں، اللہ تعالیٰ برکت نہیں کریں گے، اس کا یہ مال ضائع ہو جائے گا۔ جو اس نے فراڈ کے ساتھ کمایا، جھوٹ کے ساتھ کمایا، یہ اللہ ضائع کر دیں گے۔ مثلا ہو سکتا ہے اللہ کو اس کو ایسی بیماری لگا دے جس میں لاکھوں چلے جائیں، یہ جو حرام سے کمایا یہ بھی گیا، جو دوسرا تھا وہ بھی گیا۔ مثلا کوئی اس پہ مقدمہ ڈال دیں اللہ تعالیٰ، کوئی اس کا لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ آج کل ہم اسی بات پر پریشان ہیں کہ آج کل بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں چلتا پیسہ آتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا جاتا کہاں ہے۔ یہ آج کل ہمیں یہ مسائل ہیں سارے، ان کی بنیاد یاد رکھیے صرف ہمارے اپنے اخلاق و اعمال ہیں۔ ہم صحیح نہیں کماتے، صحیح کام نہیں کرتے، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مال آنے کے باوجود اس میں برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ آتا نظر آتا ہے، جاتا نظر نہیں آتا۔ لیکن جہاں سچ ہو، جہاں دیانت ہو، اس جگہ اللہ تعالیٰ برکت فرماتے ہیں، چاہے وہ سستا ہی بکے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سودا کرنے والے المتبایعان اذا صدقا و بینا بورک لہما فی بیعہما۔ یہ ہم اچھی طرح حدیث سن لیں، کیونکہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھیں، آپ فرماتے ہیں المتبایعان اذا صدقا و بینا بورک لہما فی بیعہما وَإِذَا کَتَمَا مُحِقَتْ برکت بیعہما۔ فرمایا دو سودا کرنے والے اگر تو سچ بولیں، جو مال میں خرابی ہے وہ بیان کر دیں، بتا دیں بھئی میرا یہ مال میں بیچتا ہوں، اس میں یہ خرابی ہے، خرابی بتا کر بیچیں، یہ بہت حوصلے کی بات ہے۔ کون ہے جو اپنے مال کی خرابی بتا کر بیچتا ہو؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ چلو یار میں نے یہ موٹر سائیکل لیا تھا، اس میں یہ نقص ہے، اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو۔ بیچا تو ہے نقص کی وجہ سے، لیکن بیچتے وقت نقص کوئی بھی نہیں بیان کرتا، اسے بتائیں کہ بھئی اس میں یہ خرابی ہے، میں اس لیے بیچ رہا ہوں، اس میں یہ خرابی ہے، وہ چاہے لے چاہے نہ لے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے عیب بتا دیا، اگر ہم نے عیب بتا دیا تو پھر تو وہ لے گا ہی نہیں۔ اور بھائی دنیا میں ہر چیز کے گاہک ہیں، لے جائیں گے لینے والے، لیکن سچ بول کے ہو سکتا ہے قیمت کم لگے، لیکن وہ کم قیمت بھی اللہ تعالی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ جس طرح برکت ختم کیسے ہوتی ہے؟ مثلا بیماریاں لگا دے اللہ تعالیٰ، کوئی مصیبتیں ڈال دے آپس میں، جس میں مال ضائع ہوتا رہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اب بیماریوں سے محفوظ رکھے گا تو خرچے نہیں ہوں گے، خرچے نہیں ہوں گے تو یہ برکت ہو گئی نا۔ مال تھوڑا تھا لیکن اسی میں گزارا ہو گیا، بلکہ بچت ہو گئی۔ جب بیماریاں لگے گی تو پھر تو مانگے تانگے سے گزارا کرنا پڑے گا۔ پھر تو یہ اس لیے اچھی طرح ہم سمجھ لیں، کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ کثرت نہیں تلاش کریں، برکت تلاش کریں۔ کثرت کی دعا نہیں کریں، برکت کی دعا کریں۔ کثرت کی خواہش نہیں کریں، برکت کی خواہش کریں۔ یہ نہیں کہ مجھے زیادہ، یا اللہ مجھے بہت زیادہ دے دے، مجھے بہت زیادہ، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ سے کثرت نہیں مانگے، برکت مانگے۔ یا اللہ حلال اور پاک مال، با برکت مال مجھے عطا فرما۔
حلال اور پاک مال مجھے عطا فرما اور اس میں میرے لیے برکت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت کی اور ڈٹ کر خدمت کی، ڈٹ کر خدمت کی۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت انس کی عمر 10 سال تھی، 10 سال کے بچے تھے۔ تو 10 سال کا بچہ عام طور پہ کھیل کی خواہش رکھتا ہے کہ میں کھیلوں، کھلنڈرا بن جاؤں، اور جب وہ اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے تو پھر کاروبار کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے تھے، کھیل میں رغبت نہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں رغبت تھی، ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ اور پھر بڑے ہوئے، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر تشریف فرما رہے، پھر اللہ کو پیارے ہوئے، 20 سال کی عمر ہو گئی۔ تو 10 سال کی چھوٹی عمر میں کھیل کی طرف رغبت نہیں کی، اور 20 سال کی عمر ہونے پر کوئی تجارت یا کاروبار میں رغبت نہیں کی، رغبت تھی تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک دعائیں حاصل کی۔ یاد رکھیے یہ بھی برکت کا طریقہ ہے، بزرگوں سے دعائیں حاصل کرنا برکت کا طریقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول کی خدمت کر کے آپ سے برکت حاصل کی، نہ آپ سے برکت کی، دعائیں حاصل کی۔ ان کی والدہ، ان کا نام تھا ام سلیم۔ ام سلیم ایک دفعہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ خویدمک، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم، اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر دعائیں کی، اللہم بارک لہ فی مالہ وولدہ وعمرہ، یا اللہ اس کے مال میں برکت فرما، یا اللہ اس کی اولاد میں برکت فرما، یا اللہ اس کے بارک لہ فی مالہ وولدہ وعمرہ، اور اس کی عمر میں برکت فرما۔ اور چوتھی بات، وغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ دنیا اور آخرت کی پوری دعا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا مال تمام انصار سے بڑھ گیا، میں انصار، انی لمن اکثر الانصار مالا، انصار کے سب سے زیادہ مال ترین افراد میں میرا شمار ہوتا تھا۔ اور کاروبار تو کیا نہیں، خدمت تو اللہ کے رسول کی ہے، لیکن مال بڑھ گیا انس کا۔ آپ کی دعا تھی نا، کہتے سب سے زیادہ مالدار ہوں میں انصار میں سے، اور اللہ نے اولاد اتنی دی، کہتے ہیں کہ 120 بچے میری نسل سے میری زندگی میں فوت ہو چکے ہیں، زندہ کا تو حساب ہی نہیں نا پھر۔ اور عمر ان کی 100 سال سے بڑھ کر عمر ہوئی، 100 سال سے بڑھ کر عمر ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ تشریف لائے تھے 10 سال کے تھے، اور ان کی وفات کب ہوئی؟ کوئی 91 میں کہتے ہجری، 91، 92، 93 ہجری، یہ 3 سال ہے مختلف، ان میں سے کس میں ہوئی؟ بہر صورت جب 90 ہجری ہوا تو 100 سال پورے ہو گئے نا، 10 سال پہلے اور 90 سال ہجرت کے بعد والے 100 سال تو پورے ہو گئے، 1 سال اوپر، 2 سال اوپر یا 3 سال اوپر۔ مال اتنا زیادہ، اولاد اتنی زیادہ، عمر اتنی زیادہ، اور پھر اللہ نے دماغ بھی صحیح رکھا۔ کتنے ہی بڑے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی اہلیت نہیں رہتی، پاگلوں جیسے بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو عمر دے تو کم از کم اس کے دماغ اور اس کی قوتوں کو اللہ ٹھیک رکھے۔ یہ دعا کریں، ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں نا اپنی عمر کے بارے میں تو یہ ضرور دعا کریں کہ یا اللہ ذلت والی عمر سے بچانا، ذلت والی عمر سے بچانا، معذوری والی عمر سے بچانا،
یا اللہ محتاجی والی عمر سے بچا، کسی کا محتاج نہ ہو، اولاد کا بھی محتاج ہونا یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ نے ان کو ماشاءاللہ محفوظ رکھا۔ بڑھاپا تو تھا، یہ تو دنیا کا دستور ہے، بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، کوئی آدمی کتنا بھی طاقتور ہو بڑھاپا تو اسے آئے گا، لیکن اگر بڑھاپا اچھا آ جائے اور نیک عمل کی توفیق ملتی رہے تو یہ بڑھاپا انسان کے لیے نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میں تمہیں خبر دوں بہترین آدمی کی، فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھے ہوں۔ بھئی عمر لمبی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ میں کہوں جی میری اتنی عمر ہو گئی ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، عمر بڑی ہونا نہیں، عمر لمبی ہو عمل اچھے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں برا شخص کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن کام برے ہوں۔ عمر لمبی ہے کام برے ہیں تو اس کے لیے یہ بڑی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے غضب ہے۔ یہ بڑی عمر، اس سے اللہ سے عمر بڑی نہیں مانگے، اللہ سے برکت والی نیکی والی عمر مانگے۔ یا اللہ ہم کو نیکی اور تقوی والی عمر عطا فرما۔ زندگی کی دعا کریں تو نیکی اور تقوی والی زندگی کی، اور اگر موت کی دعا کریں تو وہ بھی نیکی اور کلمہ طیبہ والی موت کی دعا کریں، ہر بری موت سے بچنے کی دعا کریں۔ یہ دعائیں ضروری ہیں اصل میں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 دعائیں تو اللہ کے نبی کی میری زندگی میں پوری کر دی ہیں، انشاءاللہ چوتھی بھی اللہ پوری کریں گے، کیا کہ میرے گناہ بھی اللہ قیامت کے دن معاف کر دیں گے یقیناً۔ تو بھائی اسے برکت کہتے ہیں، اسے برکت کہتے ہیں۔ نبی کی خدمت کی، ڈٹ کر خدمت کی، نبی سے دعائیں لی، بہترین دعائیں لی، یہ نہیں کہ کاروبار بہت زیادہ کیا، نہیں، اللہ نے باقی سب چیزیں عطا فرما دی۔ اس لیے برکت مانگیں اللہ سے، کبھی بھی کثرت نہیں مانگے، کثرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میری جیب میں لاکھوں روپے ہوں لیکن خدا نخواستہ میرا ایسا حادثہ ہو جائے کہ وہ لاکھوں سے بھی زیادہ لگ جائے تو کیا فائدہ اس 1 لاکھ کا؟ اور اگر میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو لیکن اللہ مجھے صحت عطا فرمائے رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے رکھے، حوادث سے محفوظ رکھے، پریشانیوں سے بچائے رکھے، تو کس قدر یہ برکت والی زندگی ہے۔ اس لیے کثرت نہیں، یاد رکھیے کثرت نہیں، کیا مانگے؟ برکت مانگے۔ بات میں کر رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں تجارت کی، سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ، تو ان کو بڑا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ اس شخص میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو انہوں نے خود خواہش کی کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے خود خواہش کرتے تھے، حضرت خدیجہ انکار کر دیتی تھی، لیکن جب اچھی خصلتیں سامنے آئیں، اعلیٰ خصلتیں، تو حضرت خدیجہ نے خود خواہش کی، اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ میں چاہتی ہوں میری شادی ان سے ہو جائے، اس کے لیے کچھ تم کوشش کرو جیسے ہم کرتے ہیں۔ آپ کے نکاح میں آ گئیں، وہ سارا مال جو ان کے پاس تھا وہ اللہ کے رسول کے کام آیا، کوئی مانگنا ہی نہیں پڑا ساری زندگی، کبھی نہیں کہا مجھے جی کپڑے لا کے دیں، مجھے زیور لا کے دیں، مجھے فلاں چیز دیں، فلاں۔ گھروں میں جھگڑے یہی ہوتے ہیں بیویوں کے، خامد اپنے لیے تو اچھے چیزیں لے آتے ہیں، بیویوں کے لیے نہیں لاتے مثلا، تو ظاہر ہے بیوی نے جھگڑا تو کرنا ہے۔ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، برکت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ صرف عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ بیویاں بن کے رہیں، نہیں، خامد کی ذمہ داری ہے خامد بن کے رہے،
اس کی پوری سرپرستی کرے، یہ نہ کہے مجھے نہیں پتا میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں، جو کھاتا ہے، ہاں غریب ہے کوئی بات نہیں، عورت بھی صبر کرے وہ بھی صبر کرے، اگر غریب ہے ٹھیک ہے، غریب ہے جیسا آپ کھائے ویسا اس کو کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اس کو پہنائے، اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ بعض لوگ اپنے بیویوں کو اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیتے ہیں، بھئی میرے ماں باپ سے مانگ، اور نکاح تجھ سے ہوا ہے تیرے ماں باپ سے کیوں مانگے؟ بھئی نکاح تو تجھ سے ہوا، تم دو، اپنے ماں باپ کو بھی دو، اپنے ماں باپ کو بھی دو۔ یہ احترام نہیں ہے ماں باپ کا، یاد رکھے، جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جی میں تو ماں باپ کو دوں گا وہ آگے دیں گے، یہ کوئی احترام نہیں ہے، یہ تم حق تلفی کرتے ہو بیویوں کی۔ بیوی کو اس کے اخراجات خود ادا کرو، بیوی فخر محسوس کرے گی خامد کے ہاتھ سے لینے میں، خامد کے ہاتھ سے لینے میں بیوی فخر محسوس کرے گی، اس کو پتہ ہوگا یہ میرا سرتاج ہے۔ سرتاج تبھی بنے گا جب اس سے کچھ ملے گا۔ مت یہ کہو کہ میرے ماں باپ سے لو، نہیں، حق تلفی کے مرتکب ہو جاؤ گے اگر تم یہ کہو گے۔ خود دو بیوی کو، تھوڑا دو زیادہ وہ الگ مسئلہ ہے، اپنی وسعت کے مطابق، جیسی حالت ہو اس کے مطابق، لیکن خود دو، بیوی کو اس کا حق دو، کسی کے سپرد نہیں کرو۔ ماں باپ کی خدمت وہ تم کرو، تمہیں کون روکتا ہے کہ اس کو پیسے نہیں دو، ماں باپ کو بھی پیسے دو، لیکن بیوی کے پیسے بیوی کو دو، بیوی کا اخراجات خود ادا کرو، ورنہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا جھگڑے ہیں؟ یہی جھگڑے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں یہی جھگڑے ہیں۔ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا طریقہ ہی ہے۔ خیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا آپ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد تو اللہ کے رسول نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بھی اگر کوئی تجارت کی ہے نا، وہ نبوت سے پہلے پہلے کی بات ہے، نبوت سے پہلے پہلے تجارت کرتے تھے، بکریاں بھی چراتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، لیکن نبوت کے بعد آپ نے کوئی کام نہیں کیا، کاروبار کچھ نہیں کیا۔ تو یہ نہیں کہا حضرت خدیجہ نے کہ جی آپ تو کوئی کام نہیں کرتے، سارا دن پھرتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں، کچھ کام تو کرتے نہیں، بلکہ اپنی ہر چیز وقف کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دو شخصیتوں کا مال اللہ کے رسول اور دین کے کام آیا، ان میں سے ایک شخصیت ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آیا، اور دوسری شخصیت ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے کام آیا۔ جہاں ضرورت پڑی ابو بکر تیار ہوئے، مسجد خریدنی ہے، مسجد کا جگہ خریدنی ہے، ابو بکر کے کہا تم ادا کرو، کوئی اور ہے، ہجرت کا موقع ہے تو ابو بکر تیاری کرتے ہیں۔ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے نا، تو آپ نے جب قریب الوفات تھے تو آپ نے خطبہ دیا اسی طرح بیٹھ کر ممبر پہ، کیونکہ بیمار تھے، کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، بیٹھ کر خطبہ دیا، ہاتھ سر پہ، ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، سر درد تھا، تپے مہر کا تھا آپ کو، جس کی وجہ سے سر درد زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ تو آپ نے اس وقت اور بھی باتیں کی، ایک بات آپ نے یہ فرمایا جس شخص نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ بھئی جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا اس کو، لیکن ابو بکر اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کو اللہ بدلہ دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ اسے دے گا، میں نہیں دے سکا۔ یہ دو شخصیتیں ہیں، عظیم شخصیتیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، جنہوں نے کبھی آپ پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر بھی ایسے ہی تھے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا بس وہ حرف آخر ہے، کبھی اعتراض نہیں کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی عظیم شخصیت ہے، لیکن وہ کبھی کبھی اعتراض کر دیا کرتے تھے۔ منع نہیں، جائز ہو تو اعتراض ہو سکتا، لیکن طبیعت کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر نے نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلح کر رہے تھے نا، تو حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کے ذہن میں اعتراضات تھے، جی کیوں صلح کر رہے ہیں، دب کر صلح کر رہے ہیں، ہمیں لڑ کے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال، کافروں نے کہا۔ آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال۔ انہوں نے کہا اگلے سال آ جائیں۔ اب مسلمانوں کو بڑا مشکل تھا کہ ہم اتنی دور سے 300 میل کا سفر کر کے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور آپ یہ شرط مان رہے ہیں کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال کریں گے۔ ہم جا کر کیا منہ دکھائیں گے یہودیوں کو اور منافقوں کو کہ 300 میل کا سفر کر کے عمرہ کر آئے تم؟ وہ تو پہلے ہی تلاش میں تھے تانے دینے کے لیے۔ اس لیے ان کے دل میں کچھ خطرات تھے، وساوس تھے۔ اسی طرح ایک دو شرطیں اور بھی تھیں جو آپ نے تسلیم کر لی تھیں، کہ صرف اس لیے کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ یاد رکھیے کس لیے تسلیم کی؟ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ میں لڑ کر عمرہ نہیں کروں گا، صلح سے عمرہ کروں گا، یہ تھی خواہش آپ کی۔ اگر لڑ کے عمرہ کیا تو اس عمرے میں کیا مزہ ہے جو لڑ کے کیا؟ کچھ آدمی ان کے مارے گئے، کچھ اپنے شہید ہو گئے۔ زخموں کی حالت میں جا کر عمرہ کرے، اس سے کیا ہی بہتر ہو گیا کہ اگلے سال آپ نے عمرہ کیا، اگلے سال آپ نے عمرہ کیا پورے جاہ و جلال کے ساتھ۔ مکے والے مکہ خالی کر گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، 3 دن کے لیے جی مکہ آپ کے لیے ہے، جو مرضی کرے۔ یہ بہترین صورت ہو گئی عمرے کی۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے 3 دن پورے شوق و شوق کے ساتھ اللہ کی وہاں عبادت کی۔ اگر بالفرض لڑائی ہوتی پہلے سال ہی کہ ابھی عمرہ کر کے جائیں گے، جس طرح کبھی ہم اڑ جاتے ہیں، صلح نہیں کرتے، اڑ جاتے نہیں، اسی وقت کروں گا، ابھی کروں گا، اگر یہ بات ہوتی تو کیا ہوتا؟ لڑتے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی لڑنا تھا، کافروں نے۔ کچھ ان کے آدمی مرتے، کچھ آپ کے ساتھی شہید ہوتے، پھر بھی پتہ نہیں کس کو غلبہ نصیب ہوتا، عمرہ ہو سکتا یا نہ ہو سکتا، اور اگر ہوتا بھی تو اتنی لاشوں پر سے گزر کر عمرہ کرنے کا مزہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی شرط لگائیں گے کافر، مان لوں گا، خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، مکہ میں خون ریزی نہیں کرے۔ واپس چلے گئے۔ اب حضرت عمر کو اعتراض تھے ان باتوں پر، اللہ کے رسول کے پاس آئے غصے کی حالت میں، اے اللہ کے رسول کیا آپ سچے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا عمر ہاں سچا رسول ہوں۔ کیا ہم حق پہ نہیں، کافر باطل پہ نہیں؟ فرمایا ہاں عمر ہم حق پہ ہیں، کافر باطل پہ ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے فَلِمَ نُعْطِي دَنِيَّةً، ہم یہ ذلت کیوں قبول کرتے ہیں؟ پھر جو تو آپ نے معاہدہ کر رکھا یہ تو ذلت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جو اللہ نے کہہ دیا مانوں گا۔ یہ نبیوں کی شان ہوتی، نہ اللہ پہ اعتراض نہیں کرتے، اور صدیقوں کی بھی یہی شان ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ صدیق بھی کبھی اللہ یا اس کے رسول کے حکم پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرتے۔ حضرت عمر چلے گئے، اسی حالت میں چلے گئے، پھر ابو بکر کے پاس چلے گئے۔ ابو بکر کے پاس جا کر یہی کلمے دہرائے، کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، سچے رسول نہیں ہیں؟ ابو بکر نے کہا سچے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حق پہ ہیں، وہ باطل پہ ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں ہم حق پہ، وہ باطل پہ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر کیوں یہ ذلت والی صلح قبول کر رہے ہیں ہم؟ حضرت ابو بکر نے بہترین جواب دیا، اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جو اللہ نے کہا ہے وہی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں جی ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے۔ اور پھر خاص لفظ بولے، فرمایا عمر نبی کی رکاب تھام لو، کہیں بغاوت کا تصور بھی نہ کرنا، نبی کی رکاب تھام لو۔ رکاب کون تھامتا ہے؟ خادم۔ اور رکاب جب
گھوڑوں سوار کا دور تھا نا، آج کل تو گھوڑ سوار کا دور ختم ہو گیا ہے، تو جب مالک پاؤں رکھتا تھا رکاب میں تو خادم رکاب کو پکڑ لیتا تھا تاکہ جب دوسری طرف سے وہ بیٹھے تو کہیں رکاب نیچی نہ ہو جائے۔ آپ کے خادم بن کے رہو، یہ تصور نہ کرو کہ نبی نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ یہ صدیق کی شان تھی، یاد رکھیے، صدیق کی شان۔ ویسے ہی مرتبہ نہیں مل گیا حضرت ابوبکر صدیق۔ اور صدیق کون ہوتا ہے یہ بھی بات سن لیں۔ صدیق وہ ہے جس میں نبی والی ساری خصلتیں پائی جائیں، صرف ایک ہے کہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں، باقی سب خصلتیں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں۔ نبی میں خصلتیں بھی اعلیٰ درجے کی، اور اللہ کا انتخاب بھی ہوتا ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ نبیین، صدیقین، قرآن میں ذکر ہے، یہ مرتبہ ہے، جس طرح نبی مرتبہ ہے نا، نبی مرتبہ ہے، یہ نبیین جمع لائے، جتنے بھی نبی سب آ گئے۔ صدیقین یہ بھی مرتبہ ہے، صدیق کی جمع ہے، یہ بھی ایک مرتبہ، مرتبہ یہی ہے، نبی کے بعد نیچا درجہ صدیق کا ہوتا ہے، عام صحابہ سے بہت بلند، عام صحابہ سے بہت بلند۔ حضرت خدیجہ کی بات کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ تو کبھی مطالبہ کیا، نہ کوئی اعتراض کیا نبی سے۔ اللہ کے رسول کئی دن کے لیے چلے جاتے غار حرا میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کئی دن خرچہ لے کر نا چلے جاتے غار حرا میں، وہاں رہتے، کئی راتیں وہاں رہتے۔ تو حضرت خدیجہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ جی میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں بچوں میں، بچی ہی تھے نا، میں اکیلی ہوتی ہوں بچوں میں اور آپ وہاں راتیں جا کر اکیلے رہتے ہیں۔ وہی اعتراض نہ مطالبہ، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا کام کرنے والے، اللہ کا کام کرنے والے، اگر وہاں جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ باہر جا کر عبادت کرنا کئی دن، یہ اللہ کے رسول نے شروع میں کیا ہے، جب ابھی وحی نہیں آئی تھی، قرآنی وحی، ویسے نبی تھے، قرآنی وحی نہیں آئی تھی۔ قرآنی وحی سب سے پہلے آئی وہ غار حرا میں، جب آپ کی عمر 40 سال سے 6 ماہ اوپر ہو گئی تھی۔ نبی تو بنے جب عمر 40 سال کی تھی، یہ بھی یاد رکھے۔ بات سمجھتے ہیں کہ اس وحی سے نبی بنے، نہیں، نبی اس سے پہلے بن چکے تھے جب 40 سال کی عمر تھی۔ آپ کے ربیع الاول میں پیدا ہوئے تو ربیع الاول میں ہی 40 سال کے ہوتے ہیں نا، ربیع الاول میں آپ نبی بنے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ 6 مہینے آپ کے نبی بننے سے لے کر پہلی وحی آنے تک، قرآنی وحی، ویسے فرشتہ آتا تھا آپ سے بات چیت کرتا تھا، لیکن قرآنی وحی وہ 6 ماہ بعد غار حرا میں نازل ہوئی پہلی وحی۔ یہ صرف آپ نے اس دور میں یہ کیا ہے، اس کے بعد آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ سامان کھانے پینے کا لے کر پہاڑ پہ چلے جائیں اور وہاں رہیں، ایسا نہیں۔ پھر لوگوں میں ہی رہے، لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کیا، مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے 10 دن کا، بس مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ اب اتنا ہی ہو سکتا ہے، اب کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، اپنا کھانا پینا وہاں لے جا کر عبادت کرے اور دلیل پیش کرے کہ اللہ کے رسول بھی تو غار حرا میں جاتے تھے۔ وہ جس دور میں جاتے تھے اس دور کی بات الگ ہے، جو شریعت والا دور ہے وہ تو قرآن کی وحی کے بعد ہوا، اس میں آپ نے کبھی ایسے نہیں، ساری زندگی ایسے ہی گزاری لوگوں میں رہ کر۔ ہاں کسی کو زیادہ شوق ہے عبادت کا، وہ اعتکاف بیٹھ جائے، اگر گھر کے حالات اجازت دے، کاروبار اجازت دے تو اعتکاف بیٹھ جائے۔ حضرت خدیجہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ جب اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے، پہلی وحی کے بعد گھبرائے ہوئے تشریف لائے نا گھر میں اندھیرے میں، ایک تو سخت اندھیرا تھا غار حرا میں، 27ویں رات تھی، تو 27ویں رات میں تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، نہ چاند ہے کہ چاند کی چلو روشنی ہو، اور رات کا وقت ہے، سورج کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو بڑی
اکیلے تھے، اندھیرے میں تھے، اچانک فرشتے کی آواز گونجتی ہے تو گھبرانا تو فطری چیز ہے. یہ تو آپ نبی تھے، اللہ نے آپ کی تربیت کر دی تھی، وگرنہ ہم جیسا ہوتا تو دوڑ لگا دیتا وہیں سے اور گر کے مر جاتا. ظاہر ہے پہاڑ کے اوپر سے دوڑ لگائے گا تو مرے گا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے رہے، حضرت جبریل سے باتیں کرتے رہے. جبریل کہتے تھے پڑھو، آپ فرماتے تھے میں پڑھا ہوا نہیں بھائی. باتیں کرتے رہے، پھر وہی ہوئی. اس کے بعد پھر تبھی جو کچھ گھبراہٹ تھی اس کی وجہ سے جسم گرم ہو گیا، تب چڑھ گیا. پھر آپ آئے اور پھر بھی سنبھل کے آئے. پہاڑ سے اترنا کوئی آسان ہے بھلا؟ کبھی جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے وہ دیکھیں، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے نا چڑھنا اترنا. ابھی تو سیڑھیاں بن گئی ہیں بھئی، سیڑھیاں بن گئی ہیں اب تو، وہاں مستریوں نے سیڑھیاں بنا دی. آپ کے دور میں تو نوکدار پتھر ہوتے تھے جن پہ بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا تھا. خیر، جب اللہ کے نبی تشریف لائے گھبرائے ہوئے تو حضرت خدیجہ نے نہیں کہا کہ تم نہ جایا کرو وہاں، نہیں، انہیں کہا گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حوصلہ دیا ان کو. ساری زندگی آپ کو حوصلہ دیتی رہی. جب آپ باہر جاتے تھے کافر کوئی مذاق کرتا، کوئی کافر گستاخی کرتا، کوئی کافر تھوکتا، کوئی کچھ کرتا، جو ان کے قسمت میں لکھا تھا وہ کرتے. اللہ کے رسول گھر آتے تو حضرت خدیجہ یہ نہیں کہتی تھیں کہ نہ تم ایسے کام کرو، کیوں لوگوں کی مخالفت منہ لے رکھی ہے جیسے ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے خام کا لوگوں کی مخالفت منہ لے رکھی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں رہو یا تبلیغ نہ کرو. نہیں، بلکہ جب آپ آتے تو اگر کہیں کسی نے مٹی پھینکی ہوتی اس مٹی کو صاف کرتے، اگر کوئی اور کسی نے گستاخی کی ہوتی تو آپ کو حوصلہ دیتے اور آپ سے کہتی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کے رسول. ایسی بیوی آپ کو نصیب نہیں ہوئی بعد میں. اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جن کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول خدیجہ کو بڑا یاد کرتے رہے بعد میں، کیا کرتے تھے وفات کے بعد. مجھے غصہ آنے لگتا، ظاہر سوکن تھی نا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے غصہ آتا، کیوں آپ بات بات پہ کہتے خدیجہ ایسی تھی بھائی، خدیجہ ایسی تھی بھائی، خدیجہ ایسی تھی. کبھی جانور ذبح کرتے تو سارا گوشت تقسیم کر دیتے خدیجہ کی سہیلیوں میں. بھئی خدیجہ میری بیوی کی ایک سہیلی اس محلے میں رہتی، اس کو گوشت دے کر آؤ، اس محلے میں رہتی، اس کو گوشت دے کر آؤ. وفات تک آپ نے خدیجہ کو یاد رکھا. حضرت عائشہ کہتی مجھے غصہ آتا. میں کہتی کیا آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی؟ آپ اس کو ہی فرمایا عائشہ تجھے کیا پتہ ہے، خدیجہ بڑے مرتبے والی عورت. اسی لیے امت میں سب سے بلند مرتبہ خاتون کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ کا. خواتین میں سب سے بلند مرتبہ حضرت خدیجہ کا، ان کے بعد فاطمہ کا، پھر دوسری خواتین کا الگ الگ. یہ مرتبہ کیوں ملا حضرت خدیجہ کو؟ بہترین بیوی ثابت ہوئی. بات کچھ لمبی ہو گئی. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ انسان اپنے مرتبے میں رہے جو اللہ نے اس کا مرتبہ رکھا ہے، اپنے آپے سے باہر نہ ہو، اپنی اوقات سے باہر نہ ہو، تو انشاءاللہ اس کو عزت بھی ملے گی، اس کی دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی نصیب ہے. لیکن جو شخص اپنی اوقات سے اونچا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے گا، وہ رسوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، اللہ نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اونچا کرے گا میں اس کو نیچا کروں. کیوں ہم اپنے آپ میں تکبر کریں؟ کیوں اپنے آپ کو اونچا کریں کہ اللہ پھر ہمیں نیچا کرے گے تو بہت بڑی مصیبت ہوگی ہمارے لیے. ہاں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو نیچا رکھے اللہ کے سامنے، تکبر سے نہ چلے، تکبر سے بات نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اسے تواضع کہتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو خود ہی اونچا کر دیتے ہیں. ہم خود اونچے نہ ہوں
خود اونچے نہ ہوں۔ ہاں انتظار کریں اللہ ہمیں اونچا کرے، انتظار کریں اللہ ہمیں اونچا کرے۔ اور تواضع کی سب سے بڑی وصف یاد رکھی ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہر وقت۔ جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے وہ اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عقل مندوں کی سب سے پہلی وصف یہ بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، یعنی ہر حال میں۔ ان کو غصہ آ جائے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غصہ آ جائے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایسے واقعات مشہور ہیں صحابہ میں کہ غصہ آیا، لونڈی پہ غصہ آیا، لونڈی پہ غصہ آیا، لونڈی نے کپڑے پہ سالن گرا دیا تھا، سالن لاتے ہوئے گر گیا نا، کپڑے خراب ہو گیا۔ ہمارے کپڑے خراب ہو تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اگر بیوی سے غلطی ہو تو بیوی کو مارتے بھی ہیں، گھر سے نکالتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ نہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے تو اس سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ کپڑے پہ سالن گر گیا، غصے سے دیکھا لونڈی کو، لونڈی نے کہا والکاظمین الغیظ، اور اللہ کے بندے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت حسن کہنے لگے میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اللہ کے بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ تیسرا ٹکڑا بھی پڑھ دیا۔ اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے انسان میں تواضع۔ غصہ آیا، یہ انسان میں رکھا ہے، اللہ نے غصہ آ جاتا ہے، لیکن جو ہی اللہ کا نام آ گیا، قرآن مجید کی آیت سن لی تو فوراً غصہ بھی ختم اور معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیا۔ یہ لوگ تھے قرآن پہ عمل کرنے والے۔ ہم تو سمجھ کر پڑھتے بھی نہیں قرآن، عمل تو کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پڑھا تھا قرآن، دراصل میں ایک ایک آیت، ایک ایک ٹکڑے کا مطلب ان کے ذہن میں تھا اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے، تو اس میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکڑ کر نہیں چلے، سینہ نکال کر نہیں چلے، کبھی سینہ نکال کر نہیں چلے، اور کبھی اپنے صحابہ سے آگے ہو کر نہیں چلے۔ یہ بھی تکبر ہوتا ہے نا کہ میں بڑا ہوں، یہ تو میرے شاگرد ہیں، یہ میرے پیچھے چلے میں آگے چلوں، نہیں، یہ بھی نہیں، سب کو برابر ہی رکھتے، میرے ساتھ چلو بھائی، میرے ساتھ چلو۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم بیٹھے ہوتے نا تو اللہ کے رسول کے گھٹنے ہمارے گھٹنوں کے برابر ہوتے تھے، کبھی آگے ہو کر نہیں بیٹھے ایسے پتہ چلے جی یہ نبی ہیں اور یہ صحابہ ہیں، نہیں، ان جیسا بن کر ہی بیٹھتے ان میں، حتیٰ کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہے صحیح، ایک اعرابی آیا، اس نے دیکھا، اس کو پتہ نہ چلا نبی کون ہے، سب ایک جیسے بیٹھے ہیں، تو اس نے پوچھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے بھائی؟ اس نے پوچھا، تو پھر صحابہ نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکئ، یہ جو سفید چہرے والے آدمی بیٹھے ہیں یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنا پڑتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری شناخت ایسی ہو کہ لوگ دور سے ہم کو پہچانے، نہیں بھائی، اللہ پہچان لے کسی کو اتنی ہی بڑی بات ہے۔ شہرت کی خواہش نہیں کریں، کبھی شہرت کی خواہش نہیں کریں۔ جو شہرت کی خواہش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے مشہور کرے گا گناہ میں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے گا اللہ اسے خود ہی مشہور کر دیں گے، اس کو شہرت کی خواہش کرنی ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں تو بات میں مختصر کروں، وقت کافی ہو گیا ہے، آپ بھی کام کاج والے لوگ ہیں۔ بندے کی نشانی ہے اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت یاد کرنا۔
اس میں سستی نہ کریں، اس میں سستی نہ کریں، یہ ہم کو ہماری اوقات میں رکھنے کا ذریعہ ہے۔ روٹی کھانے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھی اللہ کے نام سے جس کی رحمت سے ساری کائنات چل رہی ہے، اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ اور جب بھی کھانے کے دوران کو وقفہ ملے تھوڑا بہت الحمدللہ پڑھ، ضروری نہیں کہ آخر میں الحمدللہ پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جو لقمہ اٹھاتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے اور لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، پانی کا گھونٹ پڑنے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور گھونٹ پینے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آخر میں نہیں، درمیان میں بھی جب کبھی توجہ ہو تو الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ پڑھ لیں درمیان میں بھی، کوئی حرج نہیں اس میں۔ کھانے میں بھی ایسا، کھانے کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغ وجعل لہ مخرجا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا مجھے پلایا، میرے اس گلے سے گزارا۔ یہ گلا بہت تنگ ہے، بند رہتا ہے کبھی، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو زور سے ہوا نکلتی ہے، وہ بات بنتی ہے، یہ سیٹی سی نکلتی ہے، وہ سیٹی پھر منہ کے اندر ٹکراتی ہے ادھر ادھر، جب ہم زبان کو ہلاتے ہیں، دانتوں کو ہلاتے ہیں، جبڑوں کو ہلاتے ہیں تو وہ سیٹی ٹکراتی ہے، ٹکرانے سے لفظ بن جاتے ہیں، الف با تا سا بنتے ہیں اور پھر کلام بن جاتی ہے۔ اتنی تنگ جگہ ہے کہ وہاں سے زور کے ساتھ ہوا نکلتی تب سیٹی بنتی ہے، اور اگر کھلا ہو پھر تو سیٹی بنے ہی نہ، آواز ہی نہ آ سکے۔ اتنی تنگ جگہ سے اللہ تعالیٰ لقمے گزارتے ہیں۔ ہم تو کھاتے ہوئے بسا اوقات آدھی آدھی روٹی یا چوتھے حصے کی روٹی کا ایک ہی لقمہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی گزار دیتے ہیں اپنے بندے پہ رحم کرتے ہوئے۔ اگر اللہ چاہے یہاں پھنسا دے تو نہ اسے کوئی باہر نکال سکے نہ آگے دھکیل سکے، اور بندہ اسی حال میں مر جائے۔ اس لیے شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں کھلایا پلایا، گلے سے گزارا، صبغ وجعل لہ مخرجا، اور پھر اس میں سے بہترین چیزیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بنا دیں۔ اب جسم کو ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، یہ کھانے سے اللہ نے خون والی چیزیں نکال کر خون میں شامل کر دی۔ اسی طرح باقی چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، ہر چیز کی، وہ اللہ کھانے میں سے ہی نکال کر نا وہ ہر چیز کو مہیا کرتے ہیں۔ اور جب ضرورت کی سب چیزیں نکل جاتی ہیں پھر اس کے بعد فالتو مال رہ جاتا ہے، اسے اللہ نے جسم سے نکال دیا تاکہ وہ نقصان نہ دے۔ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے، پاخانہ بند ہو جائے تو مر جائے گا، اسی کی گندگی کے نقصان سے ہی مر جائے گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے وہ کھانے کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے، پینے کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے، گلے سے اترنے کو اللہ کا احسان سمجھتا ہے، کھانے کے ہضم ہونے کو اللہ کا احسان سمجھتا ہے، اور فالتو مال کے نکل جانے کو اللہ کا احسان سمجھتا ہے، وہ کیا اللہ کے سامنے تکبر کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ وہ لوگوں کے سامنے بھی تکبر نہیں کرے گا۔ وہ تکبر کیا کرے جو پیشاب سے تنگ ہے؟ کون آدمی ہے جو پیشاب کے سامنے مجبور نہیں؟ چاہے وہ بادشاہ ہی ہے مثلا، بے شک ایسے ٹانگ رکھ کر بیٹھنے والا ہو بادشاہ، پھر بھی جب پیشاب آئے گا بھاگے گا لیٹرین کی طرف، پھر ٹانگ اتر جائے گی نا، جو یہاں رکھے نیچے نہیں رہتی، جو وہ اتر جائے گی۔ کب جب پیشاب بھگاتا ہے پھر بھاگتے ہیں لیٹرین کی طرف، وہاں تو پھر کپڑے بھی اتارنے پڑتے ہیں۔ تکبر کیسے رہے گا؟ اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں، ایک پیشاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حکایت آتی ہے کہ ایک صوفی جو ہے نا ویسے نیک تھے، نیک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دین کی ان کو علم کم ہوتا ہے اس لیے غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک صوفی کہنے لگا اللہ مجھ کو آزما لے جیسا آزمانا چاہتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ کون ہے جو اللہ کی آزمائش کو برداشت کر سکتا؟ مجھے اللہ آزما لے، کیونکہ اس کو یہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا
بڑے مشکل مشکل کام کرتے ہیں. سردیوں میں باہر بیٹھ جائیں گے اور باہر بیٹھ کے بات کریں گے. وہ سردی ان کو محسوس نہیں ہوتی، گرمی محسوس نہیں ہوتی، مشقت محسوس نہیں ہوتی، اور مشکل مشکل کام ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چلے کرتے ہیں. اس نے سمجھا کہ میں بڑا مضبوط ہو گیا ہوں، میں اللہ کی ہر آزمائش کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اس نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے پیشاب بند کر دیا. اب ناچتا پھرے پیشاب نکلتا نہیں اور ادھر سے تنگی ہے. تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اللہ سے کبھی آزمائش نہ مانگے. ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبر کی دعا کی. صبر کی دعا فرمایا تو نے تو مصیبت مانگی ہے اللہ سے. وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے صبر عطا کر. فرمایا تو نے مصیبت مانگی ہے، اور صبر تو مصیبت پہ ہوتا ہے، تو اللہ سے عافیت مانگ. تو یہ کہہ یا اللہ مجھ کو عافیت عطا فرما، بس بچا کے رکھ. صبر کیوں مانگتا ہے؟ صبر مانگنے کا میں نے پہلے مصیبت مانگتا ہے پھر صبر. مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا نا. صبر نہیں، اللہ سے عافیت مانگے. جائے کہ کوئی آدمی اللہ سے آزمائش کہے مجھے اللہ آزما لے جیسا آزمانا ہے، یہ کبھی سمجھے بھی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کسی آزمائش کا مقابلہ کر سکوں گا. ایک پٹھا چڑھ جائے نا ہمارے جسم کا تو انسان کی ساری سختی ختم ہو جاتی. ایک پٹھا صرف تھوڑا سا اللہ کھینچ لے، ہر چیز ختم. اٹھنا بیٹھنا آرام ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کھانے کی. اس طرح باقی جتنے بھی کام ہیں ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے. کھانے میں یاد کر لیا، اب لیٹرین میں جانا ہے تو پھر بھی ایسے ہی نہ اندھے دھند لیٹرین میں چلے جائیں، نہیں، لیٹرین کے باہر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ تو ہر کام سے پہلے پڑھنی ہے. یہ پختہ عزم کر لیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا، اس کے بعد باقی دعا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ یہ گندی جگہ ہے، یہاں ہر وقت بدبو پھیلی رہتی ہے، اور بدبو کا تعلق شیطان سے بہت زیادہ. جہاں بدبو ہو وہاں شیطان آ جاتا ہے. اس لیے لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کریں یا اللہ مجھے شیطانوں جنوں سے بچا کے رکھنا. آج کل ہمیں گھروں میں مشکلات آتی ہیں نا، اس کی یہ وجہ بھی ہے کبھی ہم نے دعائیں پڑھی ہی نہیں، لہٰذا ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں. اہل علم نے تجربہ بیان کیا ہے، جو آدمی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے جو میں نے پہلے پڑھ کے بتلائی ہیں کھانے کی دعائیں، اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ اس کو پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی. ہمیں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم عمل نہیں کرتے ان چیزوں پر. لیٹرین میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھ کے داخل ہوں اللہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اور جنوں کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو پھر وہ دعا کرے گا تو جنوں کے اثرات سے محفوظ رہے گا. باہر نکلے لیٹرین میں تو نہیں کچھ بھی اللہ کا نام نہیں لینا. لیٹرین میں وہ گندی جگہ ہے، اللہ کا نام بلند و بالا ہے. لیٹرین سے باہر نکل کر پھر الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. شکر ہے مولا جس نے مجھ سے یہ گندگی دور کر دی اور مجھے صحت عطا فرمائی. اگر وہ گندگی پیٹ میں رہتی تو بیمار ہو جاتا. اللہ نے صحت عطا فرمائی، سکون عطا فرمایا. یہ پڑھے. گھر سے نکلے ویسے ہی نہ نکل پڑے جیسے ہم اب ویسے بغیر کسی قصد کے نہیں. باہر پاؤں رکھنے سے پہلے سوچ لے میں نے دعا پڑھنی ہے. جو ہی گیٹ سے باہر پاؤں رکھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور کچھ نہ آئے بسم اللہ تو آتی ہے نا، بسم اللہ ہی پڑھ لے، اتنا ہی کافی. اللہ کا نام لینا ہے. کسی کو باقی دعا یاد ہے تو پڑھ لے، نہیں یاد تو اتنا بھی کافی. بسم اللہ کا نام تو لے لیا. اپنی زبان پنجابی میں ہی کہہ لے بھئی اللہ ہی ہے بچانے والا، اللہ میری حفاظت فرمائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ نے دعا سکھائی ہے جب گھر سے باہر جائے.
جب گھر میں واپس آنا ہے پھر بھی بسم اللہ ولجت، جو ہی ایسے نہیں کہ اندھا دھند گھر میں داخل ہو جاؤ، نہیں، رکو باہر، میں نے دعا پڑھنی ہے، اور پاؤں رکھتے ہی کہیں بسم اللہ ولجت وعلی اللہ ربی توکلت اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج۔ یہ لمبی دعا ہے، کسی کو آتی ہے، سیکھنی چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمیں گانے سیکھے جاتے ہیں، یہ نہیں سیکھی جائیں گی دعائیں، یہ بھی آ سکتی ہیں، خیر یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو، اور بسم اللہ تو سب کو آتی ہے نا، اور بسم اللہ تو ان پڑھ کو بھی آتی ہے، بسم اللہ تو پڑھے نا کم از کم، باقی اپنی زبان میں کہہ لے، جو اس کا مطلب ہے بسم اللہ ولجت، میں اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں گھر میں، وعلی اللہ ربی توکلت، اور اب میرا بھروسہ اللہ پر ہے، نہ مال پر، نہ اپنی جان پر، نہ اولاد پر، کسی چیز پہ بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ پر۔ نکلتے ہوئے بھی یہی کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پہ توکل ہے، اللہ بچانے والا ہے، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ بچانے والا ہے۔ گھر میں سے نکلے تو اللہ کا نام لے کر، گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کا نام لے کر، سفر شروع کریں تو اللہ کے رسول پھر بھی دعائیں کرتے ہیں۔ سفر میں جب گھر سے نکلتے نا، یہ دعا تو پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب آپ سواری پر رکاب میں پاؤں ڈالتے نا، رکاب میں پاؤں چڑھنے کے لیے، تو فرماتے بسم اللہ۔ جب اوپر بیٹھ جاتے الحمدللہ، شکر ہے یا اللہ میں گرا نہیں، سکون کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر کہیں اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، انہوں نے ایک دفعہ سوار ہوئے، جیسے میں نے کہا ایسے ہی سوار ہوئے، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا۔ سواری پہ بیٹھنے کے بعد پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا، بھئی اللہ پاک ہے اللہ جس نے ان جانوروں کو ہمارے مطیع کر دیا، ورنہ ہم تو وما کننا لہ مقرنین، ہم تو ان کو نہیں مطیع کر سکتے تھے، یہ جانور ہم سے زیادہ ہیں، طاقتور ہیں۔ اب گھوڑے کی طاقت کے مقابلہ میں انسان کی کیا طاقت ہے؟ ایک دلتی مار دے تو اس کے دانت نکل جائیں باہر۔ گھوڑے کی مقابلے میں بھینس کے جسم کے، چلو بھینس پہ سواری نہیں کرتے، اور کوئی سواری والی چیز لے لیں جن پہ ہم سوار ہوتے ہیں، اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، اونٹ کے مقابلہ میں انسان کا کیا ہے؟ اس لیے شکر ادا کر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہی جانا ہے۔ گھر سے نکل رہے ہیں، اللہ کے پاس بھی جانا ہے، جس طرح گھر سے نکل رہے ہیں اپنی مرضی سے، ایک وقت آئے گا لوگ چارپائی لے کر گھر سے نکالیں گے، اس کو یاد کریں کہ میں اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اسی طرح پھر دعائیں کرے، اللہ کے رسول سفر میں بھی دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال، اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا بخیر، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ یہ عربی کی دعائیں، کسی کو نہ آئیں تو میں نے جیسے کہا ہے بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ آفات سے محفوظ رکھنا، یا اللہ حوادث سے محفوظ رکھنا، یا اللہ میری اور میرے گھر والوں کی حفاظت کرنا، میرے مال کی بھی حفاظت کرنا، جب میں واپس آؤں یا اللہ مجھے گھر میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھنے کو نصیب نہ ہو۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے مختصر سا جو میں نے کہا ہے، یا اللہ سفر میں ہمارے ساتھ رہنا، گھر میں ہماری عدم موجودگی میں ہمارے گھر کی حفاظت کرنا۔ اگر ہم یہ دعائیں عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ ہمیں بڑی برکت ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اللہ یاد رہے گا، ہم میں عاجزی اور تواضع آئے گی، اور دوسرا کہ ان دعاؤں کی برکت بڑی ہوگی، ان دعاؤں کی برکت بڑی ہوگی۔ مسجد میں جانے وقت بھی مختصر سی دعا بھی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مختصر سی دعا آتی ہے، اور بعض روایت میں بسم اللہ، جو ہی مسجد میں پاؤں رکھے نا بسم اللہ، یہ میں نے کہا یہ تو ہر وقت لازم سمجھ لیں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ، پھر کہہ دیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بعض روایتوں میں آتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ،
یہ بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے نام سے میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ، اب ویسے لوگوں کو تو ہم ویسے سلام کہیں گے نا جب ملیں گے، لیکن مسجد میں داخل ہوتے اللہ کے رسول پہ سلام پڑھ لیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر رب اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے نکلے پھر ایسے ہی جو ہی بایاں پاؤں باہر رکھے، بسم اللہ، پھر بسم اللہ، بسم اللہ، اور پھر یا تو صرف اتنا ہی کہہ دے جیسے ہم آپ عام طور پہ اللہم انی اسألک مغفرتک یا رحمتک، یا پھر جیسے اللہ کے رسول سے لمبی دعا بھی آتی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ داخل ہوتے رحمت اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک، وہ فضل کی دعا، وہ مختصر کر لیں، لمبی کر لیں، نہ ہو اپنی زبان میں کریں۔ اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ جس کو نہیں دعائیں آتی وہ یہ نہ کہے مجھے آتی نہیں، اور نہیں آتی جو آتا ہے وہ پڑھ لے، بسم اللہ تو پڑھ لیا نا، اتنا تو آتا ہے، باقی اپنی زبان میں پڑھ لے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے گزارش کی ہیں۔ جب آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی بہت سی دعائیں نظر آئیں گی۔ یہ دعائیں انشاءاللہ انسان کی زندگی کو سکون و اطمینان والا بنائیں گی۔ انسان کی زندگی سکون و اطمینان سے گزرے گی، اور اللہ کے ہاں جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں رحمت اور مغفرت پائے گا۔ تو یہ عقل مند آدمی ہوا نا جس نے اپنی زندگی بھی سکون سے گزار لی، اور جس نے اللہ کے ہاں بھی رحمت اور مغفرت حاصل کر لی۔ یہاں صحت اور عافیت، وہاں مغفرت اور رحمت۔ اللہ نے جس کو یہ نصیب ہو گیا، اس سے بڑا عقل مند کون ہے؟ زندگی بھی اچھی گزری، آخرت بھی اچھی بن گئی۔ اور اس کو کون عقل مند کہے گا جو لوگوں سے لڑتا رہا، بھڑتا رہا، گالیاں دیتا رہا، جھگڑے کرتا رہا، لڑائیاں کرتا رہا، کبھی خود مار کھائی، کبھی کسی کو مارا، کبھی گالیاں دی، کبھی گالیاں کھائیں۔ اور ظاہر ہے تم گالیاں دو گے تو تم کون سے فرشتے ہو، تمہیں بھی لوگ گالیاں دیں گے۔ جو سامنے دے سکتا ہے سامنے دے گا، جو سامنے نہیں دے سکتا وہ تھوڑا سا آگے جا کر گالیاں دے گا۔ کسی مجبور آدمی کو، غریب آدمی کو تھپڑ لگا دیں، گالی دے دیں، تمہارے سامنے تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن گھر تک جاتا ہوا بددعائیں دیتا جائے گا اور گالیاں دیتا جائے گا۔ چاہے تم بڑے چودھری ہو اور تمہارے منہ پہ نہیں گالی دی، لیکن گھر تک وہ گالیاں دیتا گیا ہے، گھر تک بددعائیں کرتا گیا ہے۔ یہ اس کو عقل مند کون کہے گا جس نے ایک تھوڑی سی بات کے لیے لوگوں کی بددعائیں حاصل کی ہیں؟ اس لیے کہا عقل مند وہ ہے۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس صرف آخری بات تم کہو گے، آخری کہتے کہتے پھر بڑھ جاتا ہے۔ وہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی اس کا مطلب بتانا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ مجھے میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ فائدہ ذکر کا اور ہے۔ ایک تو یہ ہے نا زندگی آسانی سے گزرتی ہے، انسان اطمینان و سکون کی نیند سوتا ہے۔ سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں بلکہ مر رہا ہوں۔ اور سوتے وقت آپ نے موت کا لفظ بولا ہے، جب سوئے تو موت کو ذہن میں رکھ کے سوئے، بسمک اموت واحیا۔ جب اٹھے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ سوتے وقت موت کو یاد کیا، اور جب اٹھا تو حشر و نشر کو یاد کیا۔ والیہ، کیوں؟ اس وقت بھی لوگ قبروں سے اٹھ کے بھاگیں گے، جب میدان حشر لگے گا، محشر لگے گا، اٹھ کے بھاگیں گے۔ تو یہ جو آدمی سو کر اٹھتا ہے یہ بھی ایک قسم کا حشر و نشر ہی ہے، اس لیے اس وقت اس کو ذہن میں لائے۔ یہ بھی دعا ہے اٹھنے جاگنے اور سونے کی۔ تو یہ اگر ہم ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا، سکون و اطمینان ہوگا۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھیں گے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ہم اللہ کو اگر یاد کریں، وقت وقت پہ یاد کریں، تو اللہ ہمیں یاد کریں گے۔
فرمایا وشکرولی، میرے شکر گزار بن کے رہو، کبھی ناشکری نہ کرو، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ وہ ایک آدمی کی کوٹھی اونچی ہے، اس کے پاس بہترین کار ہے، اس کے پاس اولاد ہے، جائیداد ہے، تو یہ نہ سوچو کہ یار مجھے تو نہیں دیا، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ فرمایا یہ اگر سوچو گے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ ہاں اپنے سے نچلوں کو دیکھو، اور میرے گھر سے کمزور گھر والے بھی ہوں گے، میرے کپڑوں سے کمزور کپڑے والے بھی ہوں گے، میری سواری سے کمزور سواری والے بھی ہوں گے، ان کو دیکھو اور اللہ کا شکر کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑا دیا ہے، میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ وشکرولی، میرا شکر ادا کرو ہر وقت، ولا تکفروا، ناشکری نہ کرو۔ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے تو اللہ کا غضب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اسی طرح نمازوں کے بعد بھی ذکر اذکار کی عادت ڈالیں۔ یہ جو آج کل ہے نا سلام پھرتا ہے، ہم جوتا اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، نہ بھائی، اللہ کے رسول نے نمازوں کے بعد ذکر اذکار کی تعلیم دی ہے۔ مغرب کے بعد تو ایسے ذکر اذکار جو عشاء تک جاری رہتے ہیں، صبح کے بعد ایسے ذکر اذکار جو اشراق کی نماز تک جاری رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سلام پھیر کے بھاگتے ہیں۔ اگر کسی کو مجبوری ہو تو وہ جا سکتا ہے، کوئی شک نہیں، کسی کو مجبوری پیشاب نکلنے والا ہے، چلو جا کر پیشاب کر لے مثلا، یہ تو ہوا۔ یا کسی نے کہیں سفر کرنا ہے اس کے لیے، یا کسی کی ڈیوٹی ہے، اس نے اس پہ جانا، وقت تھوڑا ہے، اس کو تو ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ذکر کرے اور پھر جائے۔ جو مجھ جیسے فارغ لوگ ہیں، نہ ان کو گھر میں کام ہے، گھر میں جا کر گھر والوں کو گالیاں دیتے ہیں، لڑتے ہیں، مسجد میں آ کر لوگوں سے لڑتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے بس میں بیٹھ کے ذکر کریں، بیٹھ کے ذکر کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے ذکر کرو، سورج طلوع ہو پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ کے جاؤ، تمہیں حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ حج عمرے کا ثواب کر کے تو دیکھو، ہم کرتے ہی نہیں، پھر لذت حاصل ہوگی ہمیں ذکر میں جب ہم عمل کریں گے۔ چلو جس کو وہ فرصت نہیں وہ ٹھیک ہے چلا جائے، وہ راستے میں پڑھتا رہے، لیکن جس کو فرصت ہے وہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھا ذکر کرے اپنی نماز والی جگہ پر، ادھر ادھر نہیں بھاگے، کبھی آگے دیکھا، کبھی پیچھے دیکھا، کبھی گھڑی کو دیکھا، کبھی کچھ۔ سکون، مسجد میں سکون ہونا چاہیے۔ ذکر اذکار کریں نماز کے بعد جتنے آئے ہیں، زیادہ ذکر اذکار صبح کے بعد اور مغرب کے بعد۔ بہر صورت ذکر اذکار کی عادت ڈالیں نمازوں کے بعد۔ یہ جو ہم شروع کرتے ہیں نا کہ نماز ختم ہوئی فوراً درس شروع کر دیا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ذکر کریں، ذکر کریں، جس نے سننا ہوگا بیٹھے گا، نہیں سننا جائے گا، ہمیں کیا ہے، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہم بعض لوگ یہ سمجھیں گے اگر ذکر شروع کر دیا تو لوگ چلے جائیں گے، پھر کیا ہوا چلے جائیں گے، جس نے جانا ہے تم بٹھا لو گے، تمہارے شروع کرتے بھی کئی لوگ چلے جاتے، پھر کیا فائدہ ہوا۔ ذکر اذکار کریں۔ کچھ لوگ پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، ان کو پڑھنے دیں کہ وہ سکون سے 1 رکعت جو رہتی ہے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھ کر وہ بیٹھ جائیں، پھر درس شروع کریں، پھر درس شروع کریں، تاکہ ان کی نماز میں خلل نہ ہو۔ ادھر وہ نماز شروع کیا، ہم اپنا شور شروع کر لیا ہے مثلا۔ میں تنقید نہیں کرتا کسی پر، ویسے ایک جو ہم میں غفلت ہے نا اس کی بات کرتا ہوں۔ ذکر اذکار اصل چیز ہے، یاد رکھیں، یہ اصل ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ نماز کے بعد جو ضروری اذکار ہیں وہ کریں، بھاگے نہیں جلدی، اور ہم عادت ڈالیں مقتدیوں کو۔ ہم نے بھی ایسے کیا، امام صاحب پہلے ہی تیار ہوتے ہیں صفے پھلانگنے کے لیے، بعض جگہ، ہر جگہ نہیں ہے، سوچتا میں عام کی بات کروں۔ اگر ہم ڈٹ کے بیٹھ کے ذکر کریں گے نا، ہو سکتا ہے کچھ دیر تک لوگ جلدی جاتے رہے، لیکن آخر ان کو بھی بیٹھنے کی عادت پڑ جائے گی، بیٹھیں گے اور پھر وہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بنا کے رکھے، اپنا عاجز اور اپنا متواضع بندہ، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے تو مسکینوں والی زندگی دے، کوئی تکبر نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، موت بھی مسکینوں والی، موت بھی مسکینوں والی، اور پھر قیامت کے دن بھی مسکین لوگوں کے ساتھ
فرمایا غریب لوگ، مسکین لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے. یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو، اور اگر کوئی میں نے غلط بات کہہ دی ہو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور معذرت بھی کرتا ہوں، معاف فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.